حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت یہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی۔ الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر بران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بندھنے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک ایک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں سے ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ وہ مجموعے سے نافرمان چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ چاروں طرف نظر ڈالی، جب اس کے علاوہ اور کوئی مجموعے سے نکلتا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا، اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ سراپا گندہ، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ، اور طالب تو یہ ہے، یا اللہ، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تم مہلت دیتا رہا، اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس قبول فرما، محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ بس پھر کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا، اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجموعے سے باہر نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا، موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش کی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے، اسی لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن اخن سلمہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم سفید سرخی مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ معیت اختیار کرنے والوں میں سے 70,000 افراد کو جنت میں لے جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 چلوؤں کا اضافہ فرمایا ہے، اپنی حسب شان 3 چلیوں میری امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے پھر پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے،
لہٰذا ہم نے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچنا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروگہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کے شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقداس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے، لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جب جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لو، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مستحق ہیں، کیونکہ آج آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر
बनने संवरने का हुक्म मिला है। फरिश्तों को आप पर दुरूद व सलाम का हुक्म फरमा दिया गया है और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक चलने का हुक्म दिया गया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले जाना चाहें तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाएं, और अगर आप यूं ही इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर हैं। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पूरी बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला को यही मंजूर है कि दारे फना को छोड़कर दारे बिका की जानिब कोच करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मेरी अज़वाज को मेरे सामने बुलाओ। सब बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम सब्र करना और तकवा इख्तियार करना और अपने घरों से बाहर ना निकलना। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि आज के बाद तुम मेरी आवाज ना सुनोगी। और फिर फरमाया, ए फातिमा मेरी बेटी हसन और हुसैन को बुलाने के लिए किसी को भेजो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी आदमी को भेजा और फरमाया, बहुत जल्द हसन और हुसैन को बुलाओ क्योंकि रिसालतुल मुआब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त बहुत करीब है। नाजरीन, हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त अभी बच्चे थे और अपने घर की जानिब सफर पर गामजन थे। कासिद ने पैगाम दिया कि जल्दी चलो, तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हजरत हसन की जानिब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखते हुए फरमाया कि मैंने कहा था कि मेरा दिल आज अफसुर्दा है कि आज मैं नाना जान की खिदमत अकदस में रहूं। मेरा दिल मानता था कि आज कुछ होने वाला है, इसीलिए हम पहले से ही घर की जानिब चल निकले थे। लिहाजा हजरत हसन और हुसैन ने कासिद से दरियाफ्त फरमाया कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वफात फरमाएंगे? दोनों शहजादे घबराए हुए हाजिर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने पास बिठाकर इनके सरों पर हाथ फेरा। फरमाया, मेरी उम्मत के जालिम तुम दोनों पर जुल्म करेंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन पर जुल्म होगा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको कहेंगे? इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही काफी है। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वफात की बातें सुनकर रोए। सहाबा किराम का जो मजमुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के चारों अतराफ में जमा था, वो हसन और हुसैन के रोने की आवाज सुनकर सब रोने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आपकी उम्मत का वाली कौन होगा? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत रोए। इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर आंसुओं से तर हो गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे में रोता हूँ। जब सहाबा किराम के रोने की आवाजें बुलंद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मेरे हुजरे का पर्दा हटाओ कि मैं एक आखिरी नजर अपनी उम्मत को देख लूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजरे का पर्दा उठाया और सहाबा को पास बुलाया। जब वो दीवानों की तरह रोने लगे तब आपने फरमाया, ए मुसीबत ज़दा लोगों सब्र करो, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए हौज़े कौसर और जन्नत को आरास्ता करता हूँ। सुन लो कि तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत जन्नत में ना जाएगी। ए मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। और ये फरमाते फरमाते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें बंद हुई, माथे पर पसीना आया और बेहोशी तारी हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सहाबाए किराम को इशारे से रुखसत किया और सहाबाए किराम बाहर चले गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हशर के दिन आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया कि लवा हम्द के नीचे। पूछा कि अगर वहाँ आपसे मुलाकात ना हुई तो? फरमाया कि हौज़े कौसर पर, और अगर वहाँ भी ना हुई तब मैदान अदालत के पास जहाँ उम्मत के अमाल तोले जाएंगे। या तो मैं पुलिस रात पर वहाँ जहन्नुम के किनारे पर खड़ा उम्मत के सलामती के साथ गुजरने की दुआ करता रहूँगा।
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گنہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکا یک گردن مبارک کا مہر ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تبارک و تعالی کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اطاعت اور توفیق مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔